تو شاہد بھائی مائک آپ کے پاس پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ ناصر بھائی اور احمد بھائی۔ جی آج کی جو آیات ہیں بہت امپورٹنٹ ہے، سارے کا سارا قرآن پاک ہی اہم ہے، لیکن کچھ مضامین ہیں کہ جو کہ وقت کے لحاظ سے ہمیں ان کو خاص توجہ دینی پڑتی ہے۔ تو آج امت مسلمہ پہ جو وقت ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ ساری دنیا کے اندر جو مسلمان تکالیف برداشت کر رہے ہیں اور جن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، ان میں سے یہ آج کی جو آیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی ہے، ایک بہت بڑی تسلی بھی ہے، اور ہمارے لیے ایک امید کی کرن ہے، اور ہمیں یہ ایک صبر دیتی ہے اس چیز پہ کہ ہم دوسرے لوگوں کی طرح نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا حال جو آگے چل کے ہوگا وہ دوسروں کی طرح نہیں، ہمیں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص عطا کرنا ہے، تو اس لیے ہمارا بیہیویئر بھی باقی دنیا کے لوگوں کے مقابلے میں مختلف ہونا چاہیے دنیاوی معاملات کے بارے میں۔ تو پچھلی تمام آیات جو ہم نے پڑھی، ہم نے دیکھا کہ سورہ بقرہ کا جب ہم نے سٹارٹ لیا تو اس میں سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس راستے کے بارے میں ہمیں بتا دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اور اس راستے والے لوگوں کی خصوصیات بتا دیں، اور پھر اس راستے کو نہ ماننے والے اور اس راستے کے بارے میں کسی بھی وجہ سے تذبذب کا شکار ہونے والے منافقین کا حال بھی بیان فرما دیا، اور پھر ان منافقین کا جو طرز عمل تھا اور جو وہ بیلیف رکھتے تھے، جو ان کے مطلب اعتقادات تھے، وہ جن کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرتے تھے، اس قوم کا پورا حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اور پورا پارا اس قوم کا حال بیان کرنے میں اور ان کی جو ایک قبائلی ان کے اندر ایک حسد موجود تھا، ان کے اندر ایک تکبر موجود تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرما دیا کہ اس میں ہر ایک ایسے انسان کے لیے سبق ہے کہ جس میں ان میں سے کوئی بھی خصوصیت جو کہ بنی اسرائیل کے اندر موجود تھی وہ اس میں ہو۔ اس کے بعد پھر قبلہ کا معاملہ، قبلہ کی تبدیلی کا آیا۔ انڈائریکٹلی یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ ریلیٹڈ تھا، کیونکہ جس قبلہ کی طرف منہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف کے اندر 16 مہینے تک تقریباً نماز ادا کی، اس قبلہ کو یہود بھی اپنا قبلہ کہتے تھے۔ تو جب وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ کو تبدیل کر کے تو خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، اس کا حکم دے دیا کہ اب آئندہ تم نے اپنی نمازیں ساری کی ساری وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو اس معاملے میں بہت زیادہ شور مچایا گیا، طرح طرح کی باتیں کی گئی، مسلمانوں کو بہت زیادہ اس بات پہ صدمہ ہوا کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو گائیڈ کیا اور مسلمانوں کو ایک پیغام دیا کہ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری آیتوں کا کفر مت کرو۔ تو اور ساتھ یہ فرما دیا کہ میں نے اپنے رسول کو تم میں بھیجا ہے، دیکھو تمہارے اوپر میری کتنی بڑی رحمت ہے، میرا رسول تمہیں میری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، اور پھر وہ تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو کچھ تمہیں بالکل پتا بھی نہیں تھا۔ تو ان نعمتوں کا ذکر فرما دیا۔ آگے چل کے جو آج کی آیت جس سے ہم آج کا سیشن اس کو شروع کر رہے ہیں، وہ اس حوالے سے اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، استعینوا، استعانت حاصل کرو، مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ اب مسلمانوں کو جب بھی یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، جیسے کہ ہم نے کل بھی بیان کیا، تو ایک پورا سینیریو چینج ہو گیا۔ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ دیکھو ان کو کیا ہو گیا، یہ تو نماز اس طرح منہ کر کے پڑھتے تھے، انہوں نے دوسری طرف منہ کر کے پڑھنی شروع کر دی۔ پورے مدینہ کے اندر اور اطراف کے تمام علاقوں میں، ایون مکہ کے اندر یہ بات پھیل گئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بھائی مسلمانوں کا دین تو بڑا عجیب سا ہے۔ تو مسلمانوں کو ظاہر ہے اس سے دلی تکلیف پہنچی ان کی ان باتوں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ باتیں لوگ کریں گے، تمہارا دین کا کوئی معاملہ ہوگا لوگوں کو عجیب لگے گا، اس پہ لوگ باتیں کریں گے۔ تو زندگی میں کوئی بھی اس طرح کا معاملہ اگر پیش آ جائے تو تمہارا جو طریقہ کار ہے رسپونڈ کرنے کا وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ ہونا چاہیے کہ تم مدد حاصل کرو ان تمام معاملات میں، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یہ دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، ان کو ذرا تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے یہاں پر کہ صبر اور صلاۃ سے مدد مانگنے کا
مطلب کیا ہے اور یہ کیوں اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے یہ پیغام دے کر ان اللہ مع الصابرین، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے. اچھا اب یہ جو ان کا ربط جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا کہ تحویل قبلہ کے ساتھ ان کو ہم ملا کے اس سینیریو میں اس آیت کو دیکھیں گے. تو اب صبر جو ہے سب سے پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ صبر کا معنی کیا ہے. صبر کا جو لغوی معنی ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں ڈکشنری کے مطابق اس کا جو مطلب ہے وہ ہے روک لینا یا قابو پا لینا، اپنے نفس کو روک لینا یا قابو پا لینا. تو قرآن و حدیث میں اس کے 3 شعبے بیان فرمائے گئے ہیں. ایک یہ ہے سب سے پہلے کہ اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا، اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روک لینا، یہ بھی صبر ہے. نمبر 2، دوسرا اطاعت اور عبادت، اس کی پابندی پر اپنے نفس کو مجبور کرنا کہ میرے اللہ کا حکم ہے میں نے یہ کرنا ہے. نفس کہتا ہے کہ نہیں میرا تو جی نہیں چاہ رہا، لیکن اسے کہنا کہ نہیں اللہ کا حکم ہے میں نے تو یہ کرنا ہے، اور اس نماز کے اوپر پھر قائم رہنا ہے، اپنے آپ کو اس کے اوپر قائم رکھنا ہے. تیسرا مصائب اور آفات، ان پر صبر کرنا ہے کہ کوئی بھی انسان کو پرابلم ہوتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کے اوپر صبر کرنا، اس کے اوپر رک جانا اس چیز پر کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگر مجھ پر یہ مصیبت ڈالی ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. میں اگر اس کو اللہ کی طرف سے سمجھوں گا تو اب میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا. اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ سب سے چھوٹا جو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس پہ انعام دیتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ثواب دے دیتا ہے انسان کو. ثواب سب سے چھوٹا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے انسان کے لیے. سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام انسان کے لیے کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے. اچھا اب اس معاملے میں اکثر یہ ہوتا ہے انسان کے اوپر، یہ انسانی فطرت ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے تو منہ سے کچھ کلمے نکل جاتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے حال دوائی ڈال دینا، جیسا ابھی احمد بھائی نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے بیان کیا، اس چیز سے منع فرمایا گیا ہے، پین کرنے سے اور بہت زیادہ شور مچانے سے. لیکن انسان ہونے کے ناطے، انسانی نفسیات کے زیر اثر ہونے کے ناطے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے کہ ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا، یا اللہ یہ مجھے کیا ہو گیا، میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا. اس طرح کی باتیں انسان اپنے آپ کو روکے. لیکن اگر روکنے کے باوجود کوئی منہ سے بات نکلتی ہے تو علماء فرماتے ہیں، مفتی شفیع صاحب نے بھی اپنے معرف القرآن میں اس کا ذکر فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ صبر کے منافی نہیں ہیں. ایک چیز جس کے اوپر انسان کا کنٹرول نہیں ہے، کچھ چیزیں جن کے اوپر انسان کا کنٹرول ہے ان سے منع فرمایا گیا ہے کہ انسان بین کر رہا ہے، انسان کا اس کے اوپر کنٹرول ہے، اس کو انسان کنٹرول کر سکتا ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھی گئی. لیکن ویسے کوئی الفاظ اگر تکلیف اور پریشانی میں ایسے نکل جاتے ہیں منہ سے کہ جس میں مطلب کوئی شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی، تو یہ چیز اس پہ یہ صبر کے دائرے سے یہ چیز اس کو باہر نہیں نکالے گی. اب یہ تینوں شعبے جو ہیں ان کے بارے میں مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ تینوں فرائض میں داخل ہیں، صبر کے فرائض میں، کہ یہ ہر مسلمان کے لیے کرنے ضروری ہیں. ہر مسلمان ان کی پابندی کرے گا کہ وہ انہوں تینوں طرح کے صبر کو اپنے اوپر لازم کر لے. اچھا اب نارملی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تیسرا حصہ ہے نا کہ بھئی کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ صبر کر لینا، ہم اپنی زبان میں اپنے معاشرے کے اندر اسی کو صبر سمجھتے ہیں کہ بھئی کوئی بات نہیں یہ ہو گیا تو صبر کرو، کوئی چیز نہیں ملی تو صبر کرو، کوئی نقصان ہو گیا تو صبر کرو. لیکن جو پہلی دو چیزیں ہیں کہ اپنے نفس پر حرام اور ناجائز چیزیں ان کو حرام کر لینا، ان کو کہہ دینا کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کرنا. انسان کو کوئی گڑبڑ کرنے کا موقع مل رہا ہے تو کہے کہ میں نے ایسا نہیں کرنا کیونکہ میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے، یہ صبر ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا ہے، میں نے عبادت میں کرنی ہے. سردی کا موسم ہے، وضو کرنا پڑے گا، پانی گرم نہیں ہے ٹھنڈا ہے، لیکن کیا کریں نماز تو پڑھنی ہے، نماز تو فرض ہے اور میں نے وہ پڑھنی ہے. جی نہیں چاہ رہا کہ بھئی اب کیا ہوا کہ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز بعض اوقات دنیا کے بہت سے ممالک میں یہ ہے ان دونوں کے درمیان گیپ بہت کم ہوتا ہے، تو بندہ کہتا ہے یار یہ کہ ابھی تو پڑھی تھی اب دوبارہ عصر کا ٹائم ہوگا، لیکن اللہ کا حکم ہے وہ مجھے پڑھنی پڑے گی. عشاء ہے، مغرب ہے، ان کے درمیان فرق اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن بس خیال کریں وضو ایک کر لیا ہے مغرب کے لیے تو عشاء تک وہ وضو کو قائم رکھ لیں اور اس کے ساتھ وہ نماز پڑھ لیں. تو مطلب یہ کہ اپنے آپ کو شریعت کے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر لگائے ہیں ان کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پہ تیار رکھنا. ان دو چیزوں کو عام طور پر ہم صبر کو بیان کرتے ہوئے یا صبر کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس چیز کا ذکر نہیں کیا جاتا.
پاک میں اور حدیث میں بھی صابرین لوگوں کو جو یہ لقب دیا گیا ہے کہ یہ صابرین ہیں، صبر کرنے والے لوگ ہیں، تو اس طرح کے تینوں طرح کے صبر کرنے والے لوگوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز لگائی جائے گی کہ صابرین کہاں ہیں؟ تو وہ لوگ جو تینوں طرح کے صبر پر قائم رہ کر زندگی جنہوں نے گزاری ہوگی وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو بلا حساب جنت میں داخلہ کی اجازت دے دی جائے گی۔ اب دیکھیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا اپنی تفسیر میں کہ آیت قرآن انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، وہ کہتے ہیں کہ اس میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اب دوسری چیز جس کا ذکر فرمایا یہاں پر اس کے معاملے میں کہ مدد حاصل کرو، وہ ہے نماز۔ اب دیکھیں ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ مدد بیسیکلی ہے کیا چیز، ہم کسے مدد کہتے ہیں۔ انسان کے اوپر کوئی پریشانی آ گئی، اس پریشانی کو دور کرنے والا قریب کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اس پریشانی کے معاملے میں اس کے لیے مدد کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مدد کا بہت آسان یہاں پر اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہوگا کہ انسان کے اوپر پریشانی آئی ہے، وہ پریشانی اگر کوئی ختم کر دے تو ہم کہیں گے اس بندے نے اس کی یا اس ہستی نے اس کی مدد کر دی کہ اس کو پریشانی سے نکال دیا۔ اب پریشانی کو کیسے نکالا جائے گا؟ پریشانی کو نکالنے کے لیے وہ احساس جو اس کے دل کے اندر، اس کی روح کے اندر جو پیدا ہوا ہے پریشانی کا، اس احساس کو کم کرنے سے وہ پریشانی کم ہو جائے گی۔ تو جو چیز اس احساس کو کم کرے گی ہم کہیں گے کہ اس چیز نے اس کی مدد کر دی۔ جیسے دیکھیے بیماری آتی ہے، کوئی مثال کے طور پر سر میں درد ہو رہا ہے، تو سر میں درد کے لیے عام طور پر آج کی جدید دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کوئی دیسی ٹوٹکا اپنا لیں گے، کچھ لوگ ہیں وہ سر دبوانا شروع کر دیں گے، کچھ لوگ ہیں وہ دوائی کھا لیں گے۔ ان سارے کاموں سے کیا ہوتا ہے کہ اس درد کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ اب زیادہ تر جو درد کا احساس کم کرنے والی گولیاں ہیں، دوائیاں ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں پین کلرز۔ یہ درد کو کم کرتی ہیں، بیسیکلی یہ ان ریسیپٹرز کو یا ان سینسرز کو جو کہ درد کو محسوس کر رہے ہیں ان کی توجہ وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے درد ختم ہو گیا، حالانکہ جو درد تھا جس چیز کی وجہ سے وہ وہی ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ درد کو محسوس کرنا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، انسان اس کو محسوس نہیں کر رہا ہوتا۔ جیسے کہ کسی کو آپریشن سے پہلے اس کو اس کے جسم کی چیر پھاڑ سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ اینستھیزیا دے دیا جاتا ہے، اینستھیزیا سے اس کو درد کا احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں ہیلپ کرتی ہیں اس کو اس درد سے نجات دلانے میں، تو اس کی یہ مدد کر رہی ہیں۔ تو اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کمال کی بات جو ہے نا وہ بتا دی کہ تم لوگ اعانت حاصل کرو، مدد حاصل کرو صبر سے اور صلات سے۔ جب ہم صبر کریں گے نا، ہر چیز کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہم سمجھ لیں گے، تو دیکھیں انسان کا پین، انسان کا درد کتنا کم ہو جائے گا۔ اور جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے سامنے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہستی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے سب کچھ دیا ہوا ہے۔ یہ جتنی بھی دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، خوشیاں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اسی کے سامنے میں کھڑا ہو گیا اور میں نے اس سے باتیں کرنی شروع کر دی۔ جب میں نے اپنا دھیان بٹا لیا، اپنے دھیان کو جب میں نے اپنے دھیان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگا لیا، تو وہ جو درد یا دکھ مجھے تھا اس سے میرا دھیان بٹ کے میرے پروردگار کی طرف چلا گیا۔ تو نماز کی وجہ سے بھی انسان کو سکون مل گیا۔ اور یہ دو بہترین چیزیں ہیں جو کہ سب سے بڑے پین کلرز ہیں اس دنیا کے اندر، کہ جب انسان صبر کے اس درجے کو پہنچ جاتا ہے، جیسا ہم نے ابھی یہاں پر دیکھا کہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ان کو اپنے جسم کے اندر اتار لیتا ہے، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز میں اس حالت میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی ذات میرے سامنے ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، میری ملاقات اپنے پروردگار سے ہو رہی ہے۔ تو وہ جو اس کا احساس تھا، وہ درد کا جو احساس تھا، وہ جو اس کو کسی کمی کا احساس تھا، اس کو کسی محرومی کا احساس تھا، وہ کم ہو جاتا ہے۔ آج کل دنیا میں دیکھیں اکثر ایسا کیا جاتا ہے کہ کسی چیز سے یہ بڑے بڑے پولیٹیشین جو ہے دنیا کے، مطلب جو ورلڈ پالیٹکس کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے جو دنیا کے بدماش ملک ہیں وہ کیا کرتے ہیں، گڑبڑ انہوں نے کوئی کرنی ہوتی ہے کہیں پر، لیکن اس بڑی گڑبڑ سے پہلے وہ ایک چھوٹی سی گڑبڑ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا دھیان اس طرف لگ جائے۔ لوگوں کا دھیان اس طرف لگتا ہے تو وہ اپنا کام کر جاتے ہیں۔ تو یہ ایک شیطانی حربہ ہے جو کہ وہ استعمال کرتے ہیں لوگوں کی توجہ کو اس اصل چیز سے ہٹانے کے لیے۔ تو
وہ بیسیکلی وہ ایک نیگیٹو ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں دھیان کو بٹا کر کام کرنے کی طرف توجہ دلا دی کہ جب بھی کوئی پریشانی مومنوں کو آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ صبر کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے, اور وہ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ مدد مانگتے ہیں. تو صبر سے اور نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کو مل جاتی ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے جو صبر کرنے میں. اچھا, اب صبر کی ایک اور ڈائمینشن بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں, لگن کے ساتھ کر رہے ہیں, لیکن وہ کام نہیں ہو رہا, تو جسے ہم کہتے ہیں اسٹیڈ فاسٹنس, تو ہم اسٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ اس کام کو کرتے رہیں, ایک دن ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے یہ بھی صبر کے ساتھ ہے. دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ہم بددل ہو کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں, تو جو انسان بددل ہو جاتا ہے وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. کامیابی وہی حاصل کرتا ہے جو کہ صبر کے ساتھ اور لگن کے ساتھ کسی کام کو کرتا رہتا ہے, پھر اس کو اس کا نتیجہ بھی مل جاتا ہے. تو یہ ایک اور ڈیفرنٹ ڈائمینشن ہے صبر کی, اور ان تمام صبروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں, میں اس کا ساتھ دوں گا جو اپنے آپ کو روکے رکھیں گے, جو اپنے آپ کو کسی معاملے کے اندر جو ثابت قدمی دکھائیں گے. اگلی آیت بہت امپورٹنٹ, آج کا جو سینیریو ہے اس حوالے سے اگین اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, اور اللہ کے راستے میں جو لوگ مر جائیں ان کو تم مردہ مت کہو. جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں, جن کو قتل کر دیا جائے, ان کو مردہ مت کہو. بل احیاء, بلکہ وہ تو زندہ ہیں, ولیکن اور لیکن لا تشعرون, تمہیں سمجھ نہیں ہے اس چیز کی, تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے زندہ ہیں. انسان اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا, لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ وہ زندہ ہیں تو وہ زندہ ہیں. تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردہ کہنے سے منع فرما دیا. اور اگلی آیت میں اس میں فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, کہ ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کچھ چیزیں جن کا تعلق خوف کے ساتھ ہوگا ان سے آزمائیں گے, وَالْجُوعِ, اور ایسی چیزوں کے ساتھ بھی جن کا تعلق بھوک کے ساتھ ہوگا ان سے بھی آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اور مالوں کی کمی سے بھی تمہیں آزمائیں گے. وَالْأَنفُسِ, اور جانوں کی کمی سے بھی تمہیں آزمائیں گے. وَالثَّمَرَاتِ, اور یہ جو تم کام کر رہے ہو نا اس کے اینڈ پر تم ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ مجھے کوئی نہ کوئی اس کا جو ہے نا وہ نتیجہ مل جائے گا, پازیٹیو نتیجہ ملے گا. ضروری نہیں ہے کہ تمہیں اسی وقت نتیجہ مل جائے, تمہاری آزمائش اس میں بھی کی جائے گی. ثمرات, ثمرہ ہم پڑھتے ہیں نا اردو کے اندر, ثمرہ مطلب پھل کسی چیز کا, کسی چیز کا نتیجہ, کسی چیز کا اچھا نتیجہ, کہ فلاں کو اپنی محنت کا ثمر مل گیا, محنت کا پھل مل گیا. اس سے ضروری نہیں کہ اس سے مراد صرف یہ سیب اور یہ کیلے وغیرہ یہ والے پھل ہیں, اس سے مراد جو بھی محنت ہم کرتے ہیں اس کا جو نتیجہ ہے. یہ پھل جو ہم کھاتے ہیں یہ بھی تو بیسیکلی جو کسان نے محنت کی ہوتی ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام سے میں تمہیں آزماؤں گا. وبشر الصابرین, اگین فرما دیا یہاں پر لیکن جو لوگ صبر کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے. اور اللہ تعالیٰ کی خوشخبری کا دیکھیں کیا مطلب ہو سکتا ہے جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے خوشخبری ہے. دیکھیں کوئی بادشاہ کہہ دے نا کسی بندے کو کہ بھائی کسی کو کوئی لیٹر بھیج دے, ای میل بھیج دے, یا اس کو ٹیلی فون کر کے کہہ دے کہ بھائی آپ کے لیے میں نے کوئی انعام رکھا ہوا ہے, تو اس بندے کے دل کا کیا حال ہوگا. کتنے دن تو ہو سکتا ہے اس کو نیند ہی نہ آئے کہ بھائی بادشاہ سلامت میں پتہ نہیں میرے لیے کیا انعام رکھا ہوا ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بادشاہوں کا بادشاہ, ساری کائنات کو پیدا فرمانے والا اور اس کو قائم دائم رکھنے والا, وہ فرما رہا ہے کہ تم صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. بس اتنی ہی بات اس نے فرما دی کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. اب وہ خوشخبری کیا ہے اللہ جانے کہ وہ کتنی بڑی خوشخبری ہے جو اس نے صبر کرنے والوں کے لیے رکھی ہوئی ہے. اچھا, اب اس میں ہم پہلی آیت کی طرف پہلے چلتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, کہ جو میری راہ میں مارے جائیں ان کو تم مردے مت کہو, بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. مفتی شفیع صاحب نے اس میں معرف القرآن میں بڑی خوبصورتی سے اس چیز کو بیان فرمایا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ مختلف لوگوں نے اس بارے میں بات کی ہے کہ شہید کون ہوتا ہے. دیکھیں شہید نارملی شہید کا لفظ جو ہے نا یہ آج کل بڑا عجیب و غریب سے انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے دنیا کے ان تمام خطوں میں کہ جہاں جہاں اردو کو بولا یا سمجھا جاتا ہے. تو ہر کوئی کسی بھی مرنے والے کو کہ جو کہ اس کا کوئی جس سے وہ عقیدت رکھتا ہے تو وہ کسی
एक्सीडेंट में मारा जाए, वो किसी के हाथों मारा जाए, तो कह देते हैं फलां शहीद हो गया। तो इस्लाम में शहीद से मुराद ऐसे मकतूल हैं, ऐसे लोग हैं जो कत्ल हो जाए अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह का काम करते हुए, अल्लाह का दीन का काम करते हुए जो मारे जाएं, वो शहीद हैं। ये नहीं कि वो कोई सियासी काम अपने फायदे का करते हुए मारा गया तो उसको जो है ना वो शहीद कहना शुरू कर दिया। और आजकल तो हमने देखा है कि देखो वो ये साथ वाले मुल्क में वहां पर वो ऐसे फौजी के जो मतलब वो मर रहे हैं उनके लिए भी वो शहीद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो शहीद, इस्लाम ये टर्म प्योरली इस्लामिक टर्म है और इस टर्म का मतलब वो बंदा जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाए। सबसे मतलब जो आम हम इसका जो तर्जुमा करते हैं ना वो ये है। और फिर अहादीस के मुताबिक कुछ लोग जो मतलब कुछ बीमारियों का जिक्र फरमाया या एक्सीडेंट्स का जिक्र फरमाया, जो उसमें मर जाते हैं तो वो भी शहीद हैं। तो ये मुख्तलिफ दराजात हैं शहीद के। तो जो आला तरीन दर्जा है वो ये कि वो लोग जो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करते हुए, अल्लाह के दीन के लिए कोशिश करते हुए, अल्लाह के दीन के लिए लड़ते हुए, किताल करते हुए जो मारे जाएं तो वो शहीद होंगे। अच्छा, अब इसको मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने इसका बड़े खूबसूरत अंदाज में इसकी तारीफ की है कि शहीद कौन होता है। तो मैं उसी चीज को पढ़ देता हूँ। ये मारिफुल कुरान में मुफ्ती शफी साहब ने इसका जिक्र फरमाया है। कहते हैं कि ऐसे मकतूल को जो अल्लाह की राह में कत्ल किया जाए शहीद कहते हैं। और उसकी निस्बत गो ये कहना कि वो मर गया है सही और जायज है, अगरचे ये ठीक है, लेकिन इसकी मौत को हमें दूसरे मुर्दों की सी मौत समझने की ममानियत है कि हम उसकी मौत को वैसे ना समझे कि जैसे बाकी लोग मर गए। वजह इसकी ये है कि बाद मरने के गो बरज़खी जिंदगी हर शख्स की रूह को हासिल होती है और इसी से जजा और सजा का इदराक होता है। लेकिन शहीद को उस जिंदगी में और मुर्दों से एक गुना इम्तियाज है, बाकी मुर्दों के मुकाबले में उसको इम्तियाज है। और वो इम्तियाज ये है कि उसकी ये हयात आसार में दूसरे लोगों से ज्यादा कवी है। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे कि हमारी देखें उंगलियां हैं ना, हाथों की उंगलियां, इनमें अल्लाह ताला ने सेंसर लगाए हुए हैं, टच सेंसर जिनको हम कहते हैं। तो इसीलिए हम किसी चीज को महसूस कर लेते हैं इनको छू के कि कोई चीज जो है ना वो गर्म है, ठंडी है, नर्म है, सख्त है या कांटेदार है, किस तरह की है। तो ये सेंसर जो है ना उसको सेंस करते हैं। यही सेंसर जो है ना हमारी एड़ियों में भी मौजूद है, पाँव की उंगलियों में भी मौजूद है, पाँव की हथेली में भी मौजूद है, हमारी हाथों की सारी हथेली में भी है। लेकिन जितने सेंसर्स हमारी जो हाथों की पोरे हैं ना, जो हमारी उंगलियों के अगले हिस्से हैं, जितने इनमें हैं, हमारी जो पाँव की एड़ी है उसके सेंसर्स उतने ज्यादा नहीं है। वहां पर सेंसर्स क्योंकि वहां इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, वहां सेंसर्स की तादाद भी अल्लाह ताला ने थोड़ी लगाई हुई है। तो जैसे अब इन्होंने यहाँ पर इस चीज का जिक्र फरमा दिया बड़ी खूबसूरती से कि जैसे हमारी उंगलियों के जो पोर हैं, इनकी इनकी हिस की जो कुवत है वो हमारी एड़ियों की हिस की कुवत से मुख्तलिफ है। अब ये एक मिसाल उन्होंने दी है। और आज की दुनिया में क्योंकि हमारे पास और बहुत सी बड़ी बड़ी मिसालें हम कह सकते हैं कि कोई चीज है वो एक अला दर्जे की चीज है, एक चीज है वो कम दर्जे की चीज है। बरज़खी हयात दोनों की है, लेकिन एक की और तरह की है, दूसरे की और तरह की है। तो जो शुहदा हैं उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो एहसास अता फरमाए हुए हैं वो इसी तरह है कि शुहदा में आसारे हयात आम मुर्दों से बहुत ज्यादा हैं। यहाँ तक कि शहीद की उस हयात की कुवत का एक असर बरखलाफ मामूली मुर्दों के उसके जस्दे ज़ाहरी तक भी पहुंचता है कि उसका जिस्म, जो शहीद का जिस्म है, बावजूद इसके कि वो गोश्त और पोस्त का बना हुआ है, उसको मिट्टी नहीं खाती और वो मिसले जिसमें जिंदा के सही और सालम रहता है। जैसा कि अहादीस से ये चीज वाजे है और बहुत से लोगों ने मुशाहदात भी किए कि कई जगहों पर जब कब्रों को खोला गया एक्सीडेंटली या जानबूझकर, तो देखा गया कि जो उसमें मरने वाला था वो कई सैकड़ों साल पहले वो मरा था, लेकिन उसका जिस्म वैसे का वैसा लोगों ने देखा। तो ये चीजें जो है कहते हैं इस चीज की तरफ देखिए हमने इसका मुशाहदा भी कर लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शुहदा को खुसूसी अपने इकराम से और अपनी नवाजिशात से नवाजा हुआ है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि किसी शहीद को जो अल्लाह के रास्ते में मारा जाए अल्लाह के दीन के लिए कोशिश करते हुए, तो उसको मुर्दा मत कहो, क्योंकि वो जिंदा है। अल्लाह के यहाँ उनको रिस्क दिया जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक और जगह पे फरमाया कि वो जिंदा हैं, अल्लाह के यहाँ उनको रिस्क दिया जाता है। लेकिन हम इंसानों को इस चीज का शऊर नहीं है। हमारे लिए यही काफी है कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि शहीद जिंदा है तो वो जिंदा है। अच्छा, अब इसके बाद इस आयत के अंदर
اگلی آیت میں جو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اب یہ جو مسلمان کی زندگی ہے اس میں صبر کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے. دیکھیں دنیا کی کسی اور قوم کو یہ چیزیں عطا نہیں کی گئی جو کہ مسلمانوں کو الحمدللہ عطا کر دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیں مصیبتیں سبھی کے اوپر آتی ہیں، غیر مسلموں پہ بھی آتی ہیں، مسلمانوں پہ بھی آتی ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ان کو سبق دے دیا؟ فرمایا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، تم میرے دین کے اوپر اگر چلو گے، میرے دین کو تم اپنا دین مانو گے، تم کہو گے اپنے آپ کو مسلمان، تو ان چیزوں کے لیے پھر تیار ہو جاؤ. پہلی چیز کہ میں تمہیں آزماؤں گا خوف سے، تمہیں خوف ہوگا، اور اس خوف کی بہت اچھے طریقے سے ہمارے وہ بہن بھائی جانتے ہیں جو ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر ان کے ارد گرد باقی لوگ مسلمان نہیں ہیں. وہ ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ جہاں پر ارد گرد کے لوگ اسلام کو یا مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے، تو ان کا جو برتاؤ ان کے ساتھ ہے وہ اس برتاؤ سے بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ خوف کس چیز کا نام ہے. ہم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوئے، مسلمانوں کے درمیان میں رہتے ہوئے یہ جو دین کے ریفرنس سے جو خوف ہے اس کو ہم نہیں پہچان سکتے. اگر سارے کے سارے ارد گرد رہنے والے مسلمان ہیں تو ان میں سے ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو لوگ کسی ظالم کے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں اور آئے روز ان کو دھمکیاں ملتی ہیں، ان کو پتا ہے کہ خوف کیا چیز ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جس چیز کے خوف کا ذکر فرمایا وہ فرمایا کہ دین کے معاملے میں جو تمہارے اوپر جو خوف ہوگا ایک کہ باقی قومیں تمہارے ساتھ کیا کریں گی، اس سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا. تو یہ مسلمان کے لیے یہ آزمائش ہے. والجوع، کھانے پینے کی چیزیں بھی کم ہو جائیں گی. مدینہ شریف میں جب مسلمان تھے تو کیا حالت تھی؟ جب ہم مدینہ کی ہسٹری پڑھتے ہیں، جو ہجرت مدینہ کی ہجرت کے بعد کی جو وقت ہے، تو کتنا زیادہ مشکل حالات تھے. کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. جنگوں کے دوران کس طریقے سے جنگ بدر کے لیے مسلمانوں کے پاس لڑنے کا پورا سامان بھی موجود نہیں تھا، کھانے پینے کی سخت کمی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں بھوک سے بھی آزماؤں گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال جو ہیں وہ بھی کم ہوں گے، اس سے بھی تم آزمائے جاؤ گے. وَالْأَنفُسِ، جانیں بھی کم ہوں گی. کچھ لوگ جنگوں کے اندر جو ہیں دین کی وجہ سے ان کو مار دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو جیلوں کے اندر بند کر دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو کسی اور طریقے سے غائب کر دیا جائے گا. تو جانوں کے کمی سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا. وثمرات، اور جو تم کام کر رہے ہو بعض اوقات تمہیں اس میں جتنا فائدہ تمہیں نظر آتا ہے وہ بھی تمہیں نہیں ملے گا. وبشر الصابرین، لیکن یاد رکھو کہ جو صبر کرنے والے ہوں گے ان کے لیے خوشخبری ہے. اور وہ خوشخبری جیسے پہلے ذکر کیا، وہ خوشخبری اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس خوشخبری سے اس کی کیا مراد ہے. کتنے بڑے بڑے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیں گے. اگلی آیت میں فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ صابرین ہیں. صابرین کی تعریف فرما دی کہ کون سے لوگ ہیں صابرین؟ کہ جب ان کے اوپر اذا اصابتهم مصیبت، جب ان کو مصیبت گھیر لیتی ہے، جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. تو وہ اس چیز کے اوپر ان کا فرم بلیف ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آئی ہے، اگر دی ہے تو اللہ نے دی ہے. اگر کوئی ہمارے اوپر پرابلم آئی ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے. دنیا چند روزہ ہے، اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے اور ہم سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا ہے. تو اللہ نے ان کی تعریف فرما دی، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہی تو لوگ ہیں جن کے اوپر تمہارے رب کی صلوات ہیں، مہربانیاں ہیں، رحمتیں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں. کہ کتنی خوبصورت بات کہ ہم نے پہلے سورج کے شروع میں پڑھا تھا نا کہ ہدی للمتقین، ہدایت ہے واسطے متقیوں کے. متقیوں کی نشانیاں بیان فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت کے اوپر اپنے رب کی طرف سے. اور یہاں فرمایا اولئک ھم المہتدون، یہی لوگ ہیں ہدایت والے. یہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں نا، انہوں نے پہچان لیا اپنے آپ کو بھی اور اپنے رب کی ذات کو بھی. تو ان لوگوں نے یہ چیز جان لی کہ ہمارا سب کچھ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرما دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طرح سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو ٹاپک ہے اس پہ انشاءاللہ ابھی میں ریکویسٹ کروں گا نصر بھائی سے کہ اس پہ جو بھی اپنے رائے کا اظہار کرنا چاہیں، مطلب جہاد کی آیات ہیں اور اس کے اوپر صبر کرنے کی آیات ہیں، اور آج کل جو عمومی مسلمانوں کے حالات ہیں اس میں دیکھیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. آزمائے جا رہے ہیں مسلمانوں میں، خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، غربت ہے، اور پھر یہ ہے کتنے زیادہ مسلمانوں کو پچھلے 2 دہائیوں کے اندر
लाखों के हिसाब से मुसलमानों को सारी दुनिया के अंदर शहीद किया गया, मुख्तलिफ नाम देकर उनको मारा गया, और फिर मुसलमानों को तरह तरह से नुकसानात पहुंचाए गए, मुसलमानों की इकोनॉमी को किस तरीके से नुकसानात पहुंचाए गए। लेकिन ये सारी की सारी चीजें अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए एक इम्तिहान है। अब ये है कि कौन लोग हैं जो इस इम्तिहान के बाद फिर भी अपने दीन के ऊपर कायम रहते हैं, अल्लाह के भेजे हुए पैगाम के ऊपर कायम रहते हैं, और कौन से लोग हैं जो घबरा के या ये देखे यार हमारे लोग तो हैं यहाँ से, बस इनसे तो अपना नाता ही तोड़ दो, तो वो इस दीन से या इस मिल्लत से अपने राब्ते को या अपने ताल्लुक को खत्म कर लेते हैं या उसको कमजोर कर लेते हैं। तो ये हम सब के लिए इम्तिहान है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को, हम सब को इस इम्तिहान में कामयाब फरमाए, और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के लिए सारी दुनिया में हालात को साजगार बनाए कि वो अपने दीन के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजार सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।